بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اطہر زاہد اور وائس آف اطہر زاہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بہت خراب ہو گیا۔ لوگوں نے بت پرستی کرنا شروع کر دی اور دوسروں کو بھی مجبور کرنے لگے۔ جو اس بات سے انکار کرتا تو اس وقت کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا انہیں قتل کروا دیتا۔ اصحاب کہف اس بادشاہ دقیانوس کے درباری تھے، یعنی اس کے دربار میں موجود رہتے تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے، اور یہ صاحب ایمان بھی تھے۔ اس بادشاہ دقیانوس کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور وہیں سو گئے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ جب اس بات کا علم دقیانوس کو ہوا تو وہ شدید ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ اسی حال میں وہ مر جائیں اور وہی ان کی قبر ہو۔ لیکن یہ کام جس آدمی کے سپرد کیا گیا وہ نہایت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے یہ پورا واقعہ دیوار کی بنیاد میں تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں محفوظ کر دیا اور ویسی ہی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور اسی طرح مختلف لوگ تخت نشین ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ جس کا نام پیتروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ اس بات سے بادشاہ بہت پریشان رہنے لگ گیا اور ایک علیحدہ گھر میں کمرے میں بند ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے یہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اچانک ایک بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کر بیٹھا اور وہ دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور وحشت طاری ہو گئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور خاموشی سے معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جب وہ غار سے نکلا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گیا، اور جب کھانے کی گھر سے ایک نان بائی کے پاس پہنچا اور دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو گیا تھا، دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے اس بارے میں تفتیش کی کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، جس پر آپ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں، یہ روپیہ تو تمہارا نہیں ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور اب نہیں چلتا، اور تم ابھی جوان ہو۔ یہ سن کر آپ نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ بولے کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے ظلم و جبر سے بچ کر پہاڑی کی طرف ایک غار میں چلے آئے تھے، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عوام کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ وہاں غار میں آپ کے دوست کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو شک ہوا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب بہت سے لوگوں کو غار کی طرف آتے دیکھا تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ دقیانوس کی فوج گرفتاری کے لیے آ رہی ہے، تو یہ لوگ پھر اللہ کو یاد کرنے لگے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر وہ صندوق حاصل کر لیا جس میں اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت دقیانوس کے ظلم سے بچ کر اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے، اور دقیانوس کے حکم سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا گیا ہے۔ حکام تختی کو پڑھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ پیتروس کو اطلاع دی، تو فوراً بادشاہ اپنے امراء سمیت اس غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے باہر نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور سارا واقعہ بتایا۔
بادشاہ یہ سن کر فوری سجدے میں گر پڑا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ آپ کی سلطنت کو آباد رکھے۔ اس طرح انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا اور غار میں واپس چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوا کر ان کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اصحاب کہف کا ایسا رعب پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس غار کے منہ تک جا سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدس لاشوں کی حفاظت کا سامان کر دیا۔ پھر پیتروس بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنوا دی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ لوگ اس دن اس کی زیارت کو آیا کریں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی اور معلوماتی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔